بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز طلباء کرام، میں آپ کو آن لائن کلاسز میں جو ہے وہ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں دوبارہ۔ اچھا، آج انشاءاللہ ہم جو ہے وہ سبق دیانتداری سے متعلق جو مشقی سوالات ہیں اس میں انشاءاللہ سوال نمبر 4، 5 اور 6 انشاءاللہ اس کو ہم سمجھیں گے پہلے، اور پھر اس کے جو ہے نا وہ جوابات جو ہے نا آپ سے پوچھے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ طلباء سے ہی پوچھے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر بعد میں اس کے درست جوابات آپ کو تھوڑی دیر میں بتایا جائے گا کہ کس حد تک درست ہیں اور جو ہے اس میں کیا کیا غلطی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مکمل توجہ کے ساتھ جو ہے وہ کلاس میں موجود رہیے شروع سے آخر تک۔ ہم دوسری سلائیڈ کی طرف انشاءاللہ بڑھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، اب آپ لوگ لاسٹ سلائیڈ دیکھ رہے ہیں جس میں سوال نمبر 6 کے جوابات موجود ہیں، لیکن جو پہلا جملہ ہے اس کا جواب یعنی اس کے آخر میں ہمیں کراس کا نشان لگانا ہے، یعنی جملہ پہلا جو ہے وہ غلط ہے، پہلا جملہ غلط ہے، کراس کا نشان آئے گا یا غلط لکھ دیں۔ دوسرا جملہ ہمارا درست ہے، صحیح ہے، ٹک کا نشان آئے گا۔ تیسرا جملہ اسی طرح جو ہے وہ، اور چوتھا دونوں غلط ہیں، ان کے آگے یا کراس کا نشان لگائیے گا یا یہ لفظ لکھیے گا غلط۔ اور نمبر 5 جملہ جو ہے وہ درست ہے، صحیح ہے، اس کے آگے درست یا ٹک کا نشان لگائے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ سوال نمبر 4 اور 5 آپ اپنی کاپی میں جس طرح بتایا جاتا ہے اس طرح بلو کلر سے سوال اور جواب شارپ پینسل سے لکھیے، اور سوال نمبر 6 غور سے سنیے، صرف کتاب میں حل کرنا ہے، کاپی میں نہیں کرنا۔ سوال نمبر 6 صرف کتاب میں حل کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا میرے پیارے بچوں، اب دیکھیے سبق سے جو متعلق مشقی سوالات میں سوال نمبر 4 اور 5 اس سلائیڈ پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ سوال نمبر 4 کو انشاءاللہ میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ آپ کے سامنے پڑھوں گا انشاءاللہ۔ اوپر لکھا ہے سبق سے متعلق مشقی سوالات، ٹھیک ہے؟ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پڑھنا آئے، سمجھ میں آئے۔ سوال نمبر 4، زمیندار نے بادشاہ کے سوال کا کیا جواب دیا؟ زمیندار نے بادشاہ کے سوال کا کیا جواب دیا؟ زمیندار نے بادشاہ کے سوال کا کیا جواب دیا؟ آخر میں سوالیہ نشان، اس کو انگلش میں کہتے ہیں کوشچن مارک، ٹھیک ہے؟ ٹائپ ہے۔ سوال نمبر 5 یہ ہے، زمیندار کی دیانتداری دیکھ کر بادشاہ نے کیا فیصلہ کیا؟ زمیندار کی دیانتداری دیکھ کر بادشاہ نے کیا فیصلہ کیا؟ زمیندار کی دیانتداری دیکھ کر بادشاہ نے کیا فیصلہ کیا؟ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں ان دونوں سوالات کے مختصر اور درست جوابات موجود ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اچھا میرے پیارے بچوں، اب آپ لوگ سلائیڈ نمبر 3 دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر، جس میں سوال نمبر 4 کا جواب موجود ہے، ٹھیک ہے؟ آن لائن کلاسز میں پہلے آپ کو چند طلباء کو موقع دوں گا تو وہ پہلے مجھے جوابات بتائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ تو یہ ہے کہ اس نے یہ جواب دیا کہ جب پوچھا کہ آپ نے انگور اپنے باغ میں سے کیوں نہیں دیے، رات کو کھلائے بھی نہیں، ابھی بھی نہیں کھلائے، اور یہ تو اس کے دل میں تھا، لیکن پوچھا کہ اپنے باغ سے انگور کیوں نہیں دیے؟ تو جواب یہ ہے کہ ابھی تک سرکاری آدمی، اس نے کیا کہا؟ ابھی تک سرکاری آدمی یعنی حکومتی آدمی سرکاری حصہ لے کر نہیں گیا، ابھی تک سرکاری آدمی سرکاری حصہ لے کر نہیں گیا، ابھی تک سرکاری آدمی سرکاری حصہ لے کر نہیں گیا، لہٰذا میرے لیے ایک دانہ کھانا اور کھلانا جائز نہیں، لہٰذا میرے لیے ایک دانہ کھانا اور کھلانا جائز نہیں، لہٰذا میرے لیے ایک دانہ کھانا اور کھلانا جائز نہیں۔ اب میرے پیارے بچوں، جس طرح آپ لوگ پہلے مکمل توجہ کے ساتھ جو ہے نا وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی مکمل توجہ کے ساتھ ہی ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو، اردو خوانی آپ کی بہتر ہو، اور نئے الفاظ آپ کو سیکھنے کے ملیں، صحیح لب و لہجے کے ساتھ آپ ان کو پڑھنے والے بنیں، اور اس کا صحیح استعمال کریں اپنی بول چال میں درست لہجے کے ساتھ۔ اردو ہماری قومی زبان ہے، تو اس کی محبت اللہ سے مانگتے رہیں، اور اس کی اہمیت بھی اللہ سے مانگتے رہیں، دوسروں کے دلوں میں اس کی محبت اور اہمیت کو بٹھانے کی محنت کریں، کوشش کریں، اللہ سے دعائیں کریں۔ سوال نمبر 5 کا جواب اس سلائیڈ پہ، سلائیڈ نمبر 4 پہ موجود ہے کہ بادشاہ نے زمیندار کی یعنی دیانتداری دیکھ کر کیا فیصلہ کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ زمیندار کی دیانتداری دیکھ کر، زمیندار کی دیانتداری دیکھ کر بادشاہ نے ہمیشہ کے لیے، بادشاہ نے ہمیشہ کے لیے باغ کا مالیہ معاف کر دیا،
باغ کا مالیہ معاف کر دیا. میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں ایک ساتھ. زمیندار کی دیانت داری دیکھ کر بادشاہ نے ہمیشہ کے لیے باغ کا مالیہ معاف کر دیا. اب ہم نیکسٹ سلائڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں سوال نمبر 6 ہے مشق کا، جو ہے درست یا غلط، صحیح یا غلط. ٹھیک ہے، اس کا سوال ابھی میں آپ ملاحظہ کرتے ہیں انشاءاللہ. اب میرے پیارے بچوں یہ دیکھیے کیا ٹائپ ہوا ہوا ہے اسکرین پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے بیٹا، کہ صحیح جملے پر ٹک کا اور غلط پر کراس کا نشان لگائیے. صحیح جملے پر ٹک کا اور غلط پر کراس کا نشان لگائیے. ٹھیک ہے بیٹا. اب جو ہے دیکھیں ابھی میں سارے جملے صرف پڑھ رہا ہوں اور پھر میں باری باری پوچھوں گا کہ جملہ نمبر 1 درست ہے یا غلط ہے. اسی طرح 2 3 4 5 سے متعلق مختلف طلباء سے پوچھا جائے گا. اب پہلا جملہ پڑھ لیجئے کہ نوشیروان عادل عراق کا ایک مشہور بادشاہ تھا. نوشیروان عادل عراق کا ایک مشہور بادشاہ تھا. غور سے اس جملے کو آپ نے سنا ہے، دوبارہ دیکھیے اور پھر آخر میں آپ سے پوچھا جائے گا. جملہ نمبر 2 یہ ہے، نوشیروان نے سوداگروں کے لباس میں زمیندار کے گھر دستک دی. جزاکم اللہ خیرہ. اب ہم نیکسٹ سلائڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں جو ہے وہ مزید 3 جملے موجود ہیں. پیارے بچوں، پیارے طلباء کرام، اب آپ لوگ جملہ نمبر 3 4 اور 5 اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. جملہ نمبر 3 کو میں 2 مرتبہ پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ کہ زمیندار پورے خوف کے ساتھ مہمان کی خدمت کرنے لگا. جملے پہ غور کریں اور بتائیں غلط ہے درست ہے جب میں پوچھوں. نمبر 4 ہے، بادشاہ نے پوچھا آپ نے اپنے باغ میں سے خربوزے کیوں نہیں منگوائے. اس لیے آخر میں سوال یہ نشانہ ہے کہ یہ سوال تھا جو بادشاہ نے جو سوداگر کا روپ اختیار کیا ہوا تھا اس نے زمیندار سے پوچھا تھا. ٹھیک ہے. نمبر 5 جملہ میں پڑھ رہا ہوں. بادشاہ شروع ہی سے زمیندار کے برتاؤ سے بہت خوش تھا. یعنی جب سے اس نے دروازے پہ دستک دی اس کے بعد ملاقات ہوئی، یہ بول رہے ہیں. بادشاہ شروع ہی سے زمیندار کے برتاؤ سے بہت خوش تھا. اب نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو پتہ چلے گا جو آپ نے جوابات آن لائن کلاسز میں آپ دیں گے کہ کیا آیا کہ آپ کا جواب جو آپ نے کہا صحیح ہے غلط ہے وہ کس حد تک درست تھا. اب انشاءاللہ ہم لاسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں.